اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحة الملك المتزلزل فقال المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع وان لم تكن كالعقد فی اللزوم الی آخرہ۔ حضرات، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ معاطات کے سلسلے میں، معاطات کے سلسلے میں اس چیز کو ذہن میں یاد رکھیے گا کہ ابھی تک کی عبارتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ معاطات جو مورد بحث ہے اس میں متعاطیین قصد تملیک کرتے ہیں۔ کون سی معاطات مورد بحث ہے مولانا؟ جس میں متعاطیین قصد تملیک کرتے ہیں فرمان صاحب، اور صرف قصد اباحہ تصرف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، قصد تملیک کرتے ہیں۔ اب قصد تملیک تو کر رہے ہیں مگر کیا تملیک حاصل ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں البتہ ملک، قصد تملیک کر رہے ہیں مگر ملک حاصل ہو رہی ہے؟ البتہ ملک معاطات کا ذریعہ حاصل نہیں ہوتی، قصد تملیک ہے مگر ملک حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ بیع کی شرطوں میں سے اہم ترین شرط ایجاب و قبول مفقود ہے، یہاں پر ایجاب و قبول نہیں ہے۔ یہ ابھی تک کی بحث کا خلاصہ تھا، اور اب یہاں محقق ثانی کی عبارت پیش کی جا رہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ پہلے ہو چکا ہے، محقق ثانی کی عبارت کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے، لیکن اب ان کی پوری عبارت یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے محقق ثانی کی عبارت آئی تھی ملک متزلزل کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر محقق ثانی کی بعینی عبارت آ رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے کہ معاطات میں اباحے سے مراد ملک متزلزل ہے، لیکن احد الطرفین کے تلف ہو جانے کے بعد ملک لازم ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا خلاصہ تھا جو میں نے اپنی کتاب پر لکھا تھا، آپ کو بھی بول دیا میں نے، پھر دہرا رہا ہوں میں۔ ابھی تک جو گفتگو اس میں کیا بتایا گیا، وہ معاطات کے جس کی بحث ہو رہی ہے، کون سی معاطات ہے وہ؟ جس میں اباحہ تصرف کا صرف قصد نہیں ہے بلکہ متعاطیان قصد تملیک کر رہے ہیں۔ تو کیا قصد تملیک کرنے سے تملیک حاصل ہو گئی، ملک حاصل ہو گئی؟ لم یحصل الملک، ملک حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں حاصل ہوئی مولانا؟ کیونکہ اس میں ایجاب و قبول نہیں تھا۔ سب لوگ بولیں فرمان صاحب، ایجاب و قبول نہیں ہے، اس لیے ملک حاصل نہیں ہوئی۔ رات میں سونی تھے کیا؟ تو بیدار رہنا۔ پھر ملک حاصل نہیں ہو پا رہی ہے قصد تملیک کے باوجود، متعاطیان قصد تملیک کر رہے ہیں مگر ملک حاصل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب و قبول نہیں ہو رہی۔ ایجاب و قبول جو ہے وہ بیع کی شرطوں میں سے ہے، تو جب شرط حاصل نہیں ہے تو پھر محقق نہیں ہو پا رہی ہے ایجاب و قبول۔ اب یہاں پر محقق ثانی کی وہ عبارت پیش کر رہے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ پہلے ہو چکا ہے کہ اباحے سے ان لوگوں کی مراد کیا، جن لوگوں نے کہا ہے نا کہ وہ معاطات اباحہ آور ہے، تو اباحے سے مراد کیا ہے؟ اباحہ تصرف محض نہیں، اباحہ خالی نہیں کہ اس میں اصلا تملیک کا ارادہ نہ ہو۔ اباحہ سے مراد کیا ہے؟ ملک متزلزل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ابھی ملک معلق ہے، متزلزل ہے، غیر لازم ہے، ملک جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ آپ کو دیا، یہ آپ نے ہم کو دیا، آپ جب چاہیں یہ لے سکتے ہیں واپس، ہم جائیں تب اس کی طرح ہبہ کے طریقے سے۔ لیکن اگر ہمارے پاس یہ آپ کا مال تلف ہو گیا تو اب یہ ملک کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، اب یہ آپ کا ہو جائے گا، اب ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اب اباحہ تصرف ہے اس کے اوپر آپ کے لیے، بلکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اما ذالک کلہ، ہم نے جو ساری باتیں بتائی نا، ان کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سنیے۔ فقط قال المحقق الثانی، محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فی جامع المقاصد، جامع المقاصد میں کیا فرمایا ہے؟ انہم ارادوا، غالباً جامع المقاصد سے جہاں تک میں نتیجے پہنچا ہوں، یہ شرح قواعد ہے،
قواعد علامہ کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کی شرح ہے یہ. آپ صفحہ نمبر 25 پہ کھولیے، دیکھیے صفحہ نمبر 25. لیکن وحیث ان الحکم بلا وحیث ان الحکم بالاباحۃ بدون الملک قبل التلف وحصولہ بعدہ لا یجامع ظاہرا قصد التملیک من المتعاطیین نزل المحقق الکرکی الاباحۃ فی کلامہم علی الملک الجائز المتزلزل. ہے نا، یہاں پہ کیونکہ وہ دونوں باتیں قابل جمع نہیں تھیں، اباحے والی، اور یہ کہ بعد میں وہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، تلف ہونے کے بعد ملکیت آ جاتی ہے. اس لیے اس کو انہوں نے کیا کہا، کس سے تعبیر کیا ہے، ملک جائز سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے. قصد تملیک لا یجامع ظاہرا قصد التملیک من المتعاطیین، کہ اباحہ، حکم اباحہ بغیر ملک کے اباحہ ہے مگر ملک نہیں ہے تلف ہونے سے پہلے، اور تلف ہونے میں ملک آ جاتی ہے. یہ دونوں باتیں قابل جمع نہیں، لہٰذا موقع کرکی نے کیا کہا تھا کہ اباحے سے مراد کیا مولانا، ملک متزلزل ہے. ملک متزلزل کیا ہوا، مطلب ابھی اباحے تصرف ہے، لیکن اگر ایک تلف ہو گیا تو وہ ملکیت آ جائے گی وہاں پر. یہ انہوں نے کہا ہے. وَإِنَّهُ، یہ موقع کرکی نے کہا، وَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِالذِّهَابِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، اور یہ ملک لازم ہو جائے گی دو میں سے کسی ایک عین کے تلف ہو جانے کے بعد. وَحَقَّقَ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ، شرحِهِ کی زمین کدھر پڑھ رہی ہے، حقّقہ، تحقیق کی ہے، اس چیز کو محقق کیا ہے، ثابت کیا ہے. کس نے، محقق ثانی نے اپنی شرح میں. کاہے پر، قواعد پر. قواعد کس کی کتاب تھی، علامہ کی. اور اپنے تعلیق اور حاشیے پر، ارشاد پر جو حاشیہ اور تعلیق لگایا اس میں، ٹھیک ہے، تحقیق کی اس بات کی. تو یہاں پر القواعد گزر چکا ہے نا. اور یہ ایک طرف تو شیخ انصاری نے کہا کہ القواعد میں جو القواعد کی جو شرح کی ہے اس میں یہ لکھا ہے. اور نیچے آئیے تو 2 نمبر میں کیا لکھا ہے، جامع المقاصد 458، اور حاشیہ ارشاد 216. یہ کس کی کتاب کا ریفرنس ہے، یہ کسی کتاب کا ریفرنس ہے. جامع المقاصد کس کی کتاب ہوئی، جامع المقاصد محقق ثانی کی بھی. اوپر کہا شیخ انصاری نے کہ محقق ثانی نے قواعد کی شرح میں یہ لکھا ہے، اور جو لکھا ہے اس کے حوالے کے طور پہ کیا نیچے لکھا ہے انہوں نے، نام کس کتاب کا، جامع المقاصد. اس کا مطلب یہ محقق ثانی کی کتاب جامع المقاصد ہے، اور اس جامع المقاصد میں انہوں نے شرح کی ہے کس کی، قواعد کی. ٹھیک ہے. اب آئیے یہاں پر واپس آ رہی ہے. وَمَا ذَلِكَ كُلِّهِ فَقَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ الثَّانِي فِي جامع المقاصد. محقق ثانی نے جامع المقاصد میں کہا ہے، جامع المقاصد یعنی شرح قواعد میں کہا ہے. ٹھیک ہے. اِنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْإِبَاحَةِ الْمِلْكَ الْمُتَزَلْزِلِ، ان لوگوں کی مراد کیا ہے اباحے سے، کس کی مراد، علماء کی. جن لوگوں نے اباحے کی بات کی ہے نا کہ مواطات اباحہ آور ہے، اباحہ تصرف لاتا ہے، ان کی مراد اباحے سے کیا ہے، ہاں اباحہ خالص نہیں، اباحہ محضہ نہیں، بلکہ وہ اباحہ کے جو ملک متزلزل کو اپنے دنبال میں لیے ہوئے، اپنے ساتھ لیے ہوئے. فقال، پس کہا، المعروف بیننا صاحب. پھر آگے چل کے فرماتے ہیں، کون، محقق ثانی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کے درمیان معروف کیا ہے، ان المعاطات بیعٌ، معاطات کیا ہے، بیع ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ، اگرچہ لزوم میں عقد معمولی کی طریقے سے نہیں ہے. عقد جب ہوتا ہے تو لزوم لاتا ہے نا، عقد لازم ہوتا ہے نا اگر شرطیں اس کی پوری پائی جائیں. یا معاطات میں ساری شرطیں ہیں عقد کی، صرف اور صرف کیا نہیں ہے، ایجاب قبول. تو ایجاب قبول نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ سائر عقود کے طریقے سے لازم نہیں ہو رہا ہے مگر یہ بیع ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ لازم نہیں ہے تو لازمی تو کون سا ہو گیا،
غیر لازم ہو گیا، یعنی ملک متزلزل لایا پھر یہ خلافاً لظاہر عبارت المفید، شیخ مفید کی عبارت کے برخلاف۔ اس کو کوئی بتائے گا شیخ مفید کی عبارت کے برخلاف یعنی کیا؟ شیخ مفید نے کیا کہا ہے بتائیے، ذہن لگائیے مولانا آپ لوگ ہیں؟ شیخ مفید کی عبارت کے برخلاف یعنی کیا؟ معاطات تو بھائی انہوں نے بھی کہا ہے، المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع، اصحاب کے درمیان معروف کیا ہے کہ معاطات بیع ہے، اگرچہ عقد کے طریقے سے بیع لازم نہیں ہے، خلافاً لظاہر عبارت مفید، ظاہر عبارت مفید کے برخلاف۔ پورا سنیے پھر سے، المعروف بین الاصحاب، موقع کرکی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کا درمیان معروف کیا ہے کہ معاطات بیع ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ، اگرچہ لزوم میں عقد کی طریقے سے نہیں ہے، یعنی عقد لازم نہیں ہے، بیع لازم نہیں ہے لیکن بیع ہے، خلافاً لظاہر عبارت مفید، مفید کی عبارت کے برخلاف۔ ابھی فاسد والی بات نہیں آئی مولانا۔ ارے جب انہوں نے کہا کہ لازم نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ مفید نے کہا لازم ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ خِلَافًا لِظَاهِرِ عبارت مفید، علماء کا یہ کہنا ہے کہ بیع ہے اگرچہ بیع لازم نہیں ہے، برخلاف اللہ شاہ مفید کے کہ جو بیع لازم مانتے ہیں اس کو ہے، ایجاب و قبول تو نہیں معاطات میں، لیکن یہ معاطات بھی شیخ مفید کے نزدیک کیا ہے؟ بیع ہے، بیع تو سب کے نزدیک ہے مگر بقیہ کے نزدیک بیع غیر لازم ہے، ان کے یہاں لازم ہے شیخ مفید کے یہاں۔ ولا یقول احد من، مولانا اب حسن بات سنیے آپ، ولا یقول احد من الاصحاب، علماء میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کیا؟ بانھا بیع فاسد، کہ یہ کیا بیع فاسد ہے۔ یہ بات پہلے بھی ایک صاحب کہہ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، پہلے بھی ایک صاحب نے کہا تھا، یہ والی بات کہی تھی۔ کس نے کہا تھا؟ ابن ادریس کی جب گفتگو چل رہی تھی ہے نا، تو وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ، یہ والا پیراگراف، اِنَّ تَعْلِيلَهُ، تعلیل ابن ادریس، یہ بات پیش کرنے کے بعد پھر نیچے لاتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا قَوْلُهُ، ابن ادریس کے عبارت میں جملہ آیا تھا وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، یہ عقود فاسدہ میں سے نہیں ہے، کہا تھا نا ابن ادریس نے۔ آئیے اب یہ علامہ محقق کرکی کیا فرماتے ہیں، یا محقق ثانی کہتے ہیں کہ ولا یقول احد من الاصحاب، علماء میں سے، ہمارے علماء میں سے، من الاصحاب نیچے لکھا ہوا صاحب، من الاصحاب، ہمارے علماء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ بیع فاسدہ ہے۔ کیا چیز مولانا بیع فاسدہ نہیں ہے؟ معاطات۔ سوى المصنف فی النہایہ، سوا مصنف کے نہایہ میں، کون مصنف سے کون مراد ہے؟ اتنی تمہید میں نے اسی لیے بنائی تھی، ہاں اسی تمہید میں نے شروع میں اتنی اسی لیے بنوائی تھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ موقع ثانی نے کس کی عبارت پہ وہ شرح لگ کی ہے۔ جامع المقاصد شرح کس کی ہے؟ قواعد کی، وہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ کی، اور اوپر انہوں نے کیا فرمایا شیخ نے؟ قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد، جامع المقاصد میں کہا ہے۔ اب جامع المقاصد میں انہوں نے فرمایا ہے کہ سوى المصنف، تو مصنف کون ہوں گے؟ علامہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کسی نے بھی اس کو بیع فاسدہ نہیں مانا ہے سوائے علامہ کے۔ علامہ نے اپنے کس کتاب میں؟ فی النہایہ، نہایت الاحکام میں، ان کی کتاب کا نام ہے نہایت الاحکام، اس میں اس کو بیع فاسدہ کہا ہے۔ وقد رجع المصنف، اور مصنف جو ہے پلٹے ہیں اپنی بات سے، انہو اپنی اس بات سے، اپنے اس فتوے سے، فی کتبہ المتاخرۃ عنہا، علامہ اپنی نہایہ کے بعد لکھی جانے والی کتابوں میں اپنے اس فتوے سے پلٹ گئے ہیں۔ نہایہ میں تو کہا تھا کہ
मुआतात क्या है? मुआतात क्या है? बे फासदा है, लेकिन बाद वाली किताबों में इसको बे माना है, बे फासदा नहीं कहा है। ठीक है, फासदा की शर्त हटा दी है। वक़ौलुहु ताला, परवरदिगार आलम का ये कौल। नीचे एक चीज़ और पढ़ लीजिए, वक़ौलुहु ताला अहल्लल्लाहुल बै यतनावलुहा, और परवरदिगार आलम का जो ये कौल है ना, अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ने बै बहुत जायज़ करार दिया है, ये मुआतात को भी शामिल कर। यतनावलुहा यानी हाशिये में लिखा है ये, यतनावलुहा यानी मुआतात को भी शामिल कर रहा है अल्लाह ताला का कौल। लिअन्ना बैउन बिल इत्तिफाक, क्योंकि मुआतात क्या है? इत्तिफाक के तौर पर बै है। हत्ता मिनल कालीन में फसादहा, हत्ता जो लोग इसके फसाद के कायल हैं, बै फासदा है, वो भी बै तो मानते ही हैं ना। लिअन्नहुम यक़ूलूना हिया बैउन फासिदुन, इसलिए कि ये लोग जो हैं इसके बै होने के मुनकिर नहीं हैं। जो लोग मुआतात के फसाद के कायल हैं वो भी बै मानते हैं, बस क्या कहते हैं? बै फासदा है। ठीक है। वक़ौलुहु ताला इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़ मिनकुम आमुन, ये दलील दे रहे हैं मुआतात के बै होने पर। एक तो परवरदिगार का ये कौल है अहल्लल्लाहुल बै, बै आम है, ये अहल्लल्लाहुल बै आम है ना, तो मुआतात को भी शामिल कर रहा है। ठीक है कि बै है। दूसरी बात फरमाते हैं वक़ौलुहु ताला इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़ मिनकुम, परवरदिगार ने कहा है कि तिजारत हो कि जो रज़ायत तरफ़ैन की बुनियाद पर हो। आमुन, ये कौल अल्लाह का आम है। आम मतलब क्या है? हैं? हाँ, यानी आमुन का मतलब ये हो गया, आम का मतलब ये हो गया एक तिजारत कौली है, एक तिजारत फेली है। एक तिजारत कौली, तिजारत फेली है। जैसे ये तिजारत कौली में तराजी हो तो उसको सही कर रहा था ये कौल, वैसी तिजारत फेली में भी ये कौल अल्लाह का मामले को सही कर रहा है। ठीक है, तो तिजारत है और अल्लाह ने जायज़ करार दिया है। इल्ला मा अखरजहु दलील, मगर उस चीज़ को तिजारत नहीं कहा जाएगा कि जिसमें रज़ायत तरफ़ैन होने के बाद भी तिजारत और सही नहीं है, जायज़ नहीं है, अल्लाह के दायरे से बाहर हो जाएगा, जिसको अल्लाह दलील के ज़रिए से खारिज कर दिया जाए। अभी इस जुमले से समझ में आया इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़ मिनकुम, क्या समझ में आया? कि जो तिजारत रज़ायत तरफ़ैन से हो वो सही है ना। तो मुआतात में रज़ायत तरफ़ैन है, सही है। हाँ, हो सकता है कोई तिजारत ऐसी हो जिसमें रज़ायत तरफ़ैन है लेकिन सही नहीं है, तो उसके सही न होने के लिए दलील चाहिए, दलील के ज़रिए से उसको निकाला जा सकता है। जैसे मुआमलात रबवी या रिबवी, मुआमलात रबवी में क्या है? सूद जिसमें ली जाती है, रिबा। ठीक है, ये तिजारत तराज है मौलाना रज़ा अब्बास साहब, सही नहीं है। हम और आप मुआमले रबवी कर रहे हैं, रिबा ले रहे हैं दूसरे से, तो राज़ी है कि नहीं? हम दोनों राज़ी है ना, मगर रज़ायत होने के बावजूद ही मामला गलत है, तिजारत के दायरे में नहीं आ, इस अहल्ला के हुक्म में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, इसके मन पर दलील अलग से आ गई है जिसने खारिज कर दिया है। ठीक है, देखिए बहस ये चल रही थी वला यक़ूलो से कि ये जो मुआतात है, मेरे साथ आइए आप लोग, इधर देखिए सब लोग, ये जो मुआतात है जिसमें ये हम आपको माल दे रहे हैं, आप हमको ये दे रहे हैं, ये मुआतात बै है का बै है ना। बै का इनकार कोई नहीं कर रहा है, हत्ता जो लोग इसके फसाद का कायल हैं वो भी बै मानते हैं। अहल्लल्लाहुल बै के उमूमियत में ही आ जाएगा। एक चीज़ ये साबित हो गई कि बै है ना। बस ये कि ये बै फेली है, बै कौली नहीं मगर बै है। पहली बात तो ये हो गई साबित कि बै है। दूसरी बात,
صحیح ہے فاسد ہے؟ کہہ رہے صحیح ہے فاسد نہیں ہے. لا یقول احد بأن بیع فاسد، فاسد نہیں بلکہ مولانا سلمان صاحب کیا ہے؟ صحیح ہے. کیسے کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آیت ہے پروردگار عالم کی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رضایت طرفین سے کوئی معاملہ ہو کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے. اس میں رضایت طرفین ہے نہیں ہے، اور الگ سے کوئی دلیل بھی نہیں آئی ہے کہ جس کو معاملات صحیحہ کے دائرے سے خارج کرے. تو بس بیع بھی ہے اور بیع صحیح بھی ہے. ابھی تک بس یہ پتا چلا کہ مل کے لازم نہیں رکھتا ہے، بیع لازم نہیں ہے نا، بیع لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیع ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے. وما یورد فی عبارت جمع من متاخر الاصحاب من النا، ایک بار سلام پڑھ دیا ہم لوگ. مولانا ما ذالک سے لے کے یہاں تک کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں، کوئی شک تو نہیں؟ حسن عباس صاحب آگے بڑھیں، رضا عباس صاحب، سلمان صاحب، فرمان صاحب، اقتدار صاحب، صادق صاحب، سب لوگ راضی ہیں نا؟ کیا بات ہے بھائی سلمان صاحب؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کے دوست اب آپ چلے گئے، مگر اتنا نروس مت ہوئیے، مجھے نروس کر رہے ہیں آپ. واپس آئیں گے انشاءاللہ پریڈ کے سب لوگ، گھبرائیے نہیں. آئیں گے نا انشاءاللہ، گزر جائے گا. الفرصت تمر مر صاحب، ان کو تو سانتونا دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. وما یوجد فی عبارت جمع من متاخر الاصحاب، اصحاب میں سے جو متاخرین ہیں یعنی علماء متاخرین جو ہیں ان کی عبارتوں میں جو بات پائی جاتی ہے یہ وما یوجد، اور وہ بات جو پائی جاتی ہے من عبارت جمع من متاخر اصحاب، علماء متاخرین میں سے بہت سے لوگوں کی عبارتوں میں جو بات پائی جاتی ہے، کیا پائی جاتی ہے؟ وہ یہ ہے من انہا تفید الاباحۃ وتلزم بذہاب احدی العینین. یہ بھی کس کی عبارت چل رہی ہے؟ یہ کس کی عبارت چل رہی ہے مولانا؟ یہ ابھی جی اقتدار صاحب، یہ ابھی موقع ثانی کی عبارت چل رہی ہے. اور یہ جو پایا جاتا ہے بعض علماء کی عبارتوں میں کہ انہا یہ مواطات یہ افادہ اباحہ کرتا ہے، وتلزم اور یہ لازم ہو جاتا ہے یہ معاملہ عینین میں سے کسی ایک کے تلف ہو جانے بعد. یعنی ہم نے مولانا حسن عباس صاحب آپ سے جو معاملہ کیا ہے تو یہ ابھی اباحہ تصرف کا ہے نا، لیکن اگر یہ تلف ہو گیا، آپ سے ٹوٹ گیا شیشے گلاس، تو یہ پیالی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. ابھی ہماری ہو جائے گی، لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹوٹا نہیں ہے پر گھبرائے نہیں، ڈر گئی ہے تو لازم ہو جائے گی ہمارا. تو یہ معاملہ لازم ہو جائے گا، یعنی ابھی ہماری ہو جائے گی، اب آپ لے نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے توڑ دیا تو. اس سے مراد کیا ہے جو ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ اباحہ یعنی اباحہ تصرف، اور پھر اگر ایک تلف ہو گیا تو لازم ہو جاتا ہے. اس سے مراد کہ یریدون بہی، اس چیز سے جملے سے ان کی مراد کہ عدم اللزوم فی اول الامر، ابتدائی امر میں ہمارا معاملہ لازم، جب ہم نقل و انتقال کر رہے تب معاملہ لازم نہیں تھا. وبالذهاب يتحقق اللزوم، اگر ایک ٹوٹ گیا تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. توڑنا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، معاملہ لازم ہو جاتا ہے. لامتناع، کیوں مولانا؟ لامتناع ارادت الاباحۃ المجردۃ عن اصل الملک، اس لیے ممتنع ہے یہ بات کہ اباحہ مجردہ، اباحہ محضہ کا ارادہ کیا جائے کہ جو خالی ہو سرے سے ملک کا، ہے نا. یہ بات ممتنع ہے کہ اباحہ صرف ہو، اباحہ کہ جو ہر طرح کی ملک سے خالی ہو، اباحہ تصرف صرف ہو. اذ المقصود للمتعاطیین الملک ہو، اس لیے کہ مقصود متعاطیین تو ملک ہے. مولانا جب آپ مجھے یہ دے رہے تھے پیالی اور میں آپ کو یہ دے رہا تھا گلاس، تو یہ بتائیے ہمارا اور آپ کا ارادہ کیا تھا؟ مقصود کیا تھا حسن عباس صاحب؟ جب ہم دونوں معاملہ کر رہے تھے یہ معاطات، تو کیا ارادہ تھا ہمارا؟ ہاں ملک کا نا، یعنی آپ ہم کو مالک بنا رہے تھے. تو اگر یہ کہا جائے
کہ اباحہ تصرف سے مراد صرف اباحہ ہے، اباحہ تصرف جس میں کسی بھی طرح کی ملکیت نہ ہو مولانا، تو یہ ممتنع ہے، کیونکہ متعاطیین کے یا متبايعین کے مقصود کے برخلاف ہے یہ چیز۔ ہمارا قصد کیا ہے؟ تملیک، اور ملک ہو ہی نہیں اصلاً، سرے سے ملک غائب ہو، کم سے کم ملک متزلزل کے تو قائل ہوئیے مولانا اقتدار صاحب، صحیح نہیں؟ کم سے کم ملک متزلزل کے قائل ہوئیے، کیونکہ مقصود متعاطیان کیا ہے؟ تو ممتنع ہے یہ بات کہ ارادہ کیا رہا صرف اور صرف اباحے کا کہ جس ملک اصلاً ہو ہی نہ، کیونکہ مقصود متکلم کے اور مقصود متعاطیان کے خلاف ہے یہ۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ، پس اگر ملک حاصل نہ ہو، حَتَّى مَا تَلَفِ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ، یہ میں نے بڑھایا ہے، حَتَّى مَا تَلَفِ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ، یہاں تک کہ یہ ملک عینین میں سے کسی ایک کے تلف ہونے کے بعد بھی حاصل نہ ہو رہی ہو، تو کیا ہوگا؟ کان بیعًا فاسدان، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گا۔ اگر یہ ملک جس کا ارادہ ہم آپ کر رہے ہیں، یہ ملک اصلاً حاصل نہ ہو رہی ہو، حتیٰ ملک متزلزل کے طور پہ بھی نہیں، ایک کے تلف ہو جانے کے بعد بھی اگر ملک نہیں حاصل ہو رہی ہے، صرف اور صرف اباحہ ہے، تو جس کا ہم نے قصد کیا وہ واقع نہیں ہوا، جس کا جو واقع ہوا اس کا قصد نہیں کیا، ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع، یا ما یقصد لم یقع، جس کا قصد کیا گیا وہ واقع نہیں ہوا، جس کا کیا کیا گیا ہے جو واقع ہوا اس کا قصد نہیں کیا، یہ چیز کیا ہے؟ ممتنع ہے، صحیح نہیں ہے۔ ممتنع سے مراد ممتنع عقلی نہیں ہے، ممتنع شرعی ہے نا۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ چاہے ملک متزلزل ہی کے طور پہ ماننا پڑے گا کیا کہ یہ ہمارا معاملہ ملک آور ہے، اس میں تملیک ہے، صرف اور صرف اباحہ تصرف نہیں ہے۔ ولم یجوز، اچھا معاملہ فاسد ہو جائے گا، حتیٰ اگر ملک متزلزل کے طور پہ ہم نہ قائل ہو ملک کے، تو معاملہ کیا رہے گا؟ فاسد۔ جب معاملہ فاسد ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تصرف بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں، ہم اور آپ جب یہ دے رہے ہیں لے رہے ہیں تو ارادہ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ تملیک کا، تو ملکیت آنی چاہیے، ملکیت لازم کے طور پہ نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ شرط مفقود ہے بیع کی، تو کون سی شکل میں آ رہی ہے ملکیت؟ غیر لازم کے طور پہ آ رہی ہے، یعنی ایک طرف ہو جائے تو ملکیت آ جائے گی۔ اگر اس کے بھی ہم قائل نہ ہوں اور صرف اباحہ تصرف کہیں کہ نہیں ہم دونوں دوسرے دے رہے ہیں، صرف تصرف جائز ہو رہا ہے، تو کیا ہم نے اور آپ نے اباحہ تصرف کا ارادہ کیا تھا؟ تو مقصود متکلم کے خلاف ہو گیا۔ جب مقصود متکلم کے خلاف ہو گیا تو یہ بیع فاسد ہو گئی۔ جب بیع فاسد ہوگی مولانا جی، تو تصرف بھی ناجائز ہو گیا، تصرف بھی جائز نہیں ہوا۔ وکافۃ العلماء، اچھا بتائیے کسی نے کہا ہے کہ معاطات میں تصرف جائز نہیں ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ معاطات میں تصرف جائز نہیں ہے؟ جب ہم یہ دونوں منتقل کر رہے ہیں تو آپ اس پہ تصرف نہیں کر سکتے، کسی نے کہا ہے؟ وکافۃ العلماء، کافۃ الاصحاب علی خلاف ہی، تب کافہ علماء تقریباً تمام علماء اس کے برخلاف ہیں۔ اس کے برخلاف ہے نہیں کیا؟ واو حالیہ ہے، حالانکہ واو عاطفہ نہیں ہے، واو حالیہ ہے، وکافۃ العلماء اصحاب، حالانکہ ہمارے علماء جو ہے جائز مانتے ہیں تصرف کو، پس ماننا پڑے گا، خلاف ہی کے آگے لکھیے گا، جائز مانتے ہوں گے نا علماء، پس ماننا پڑے گا کہ اباحے سے مل کے غیر لازم، اباحے سے مل کے غیر لازم کا ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نہ یہ کہ صرف اباحہ تصرف کا، نہ یہ کہ صرف اباحہ تصرف کا۔ مولانا اب نتیجہ نکلا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ یہ اباحہ تصرف معاطات اباحہ تصرف لاتا ہے، اس سے مراد علماء کی کیا ہے؟ اس سے مراد علماء کی کیا ہے؟ ملکیت لاتا ہے بصورت متزلزل،
اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ حتیٰ ملکیت متزلزل بھی نہیں لاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بے فاسد ہو جائے گی. یہ مقصود متعین کے برخلاف بے فاسد ہو گئی. جب بے فاسد ہو گئی تو ہاں تصرف بھی ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ تصرف کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا ہے. وہ ایزن اسی میں تھوڑا سا اضافہ ہے دوسری جہت سے. میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ باقی اصحاب آپ کے غائب ہیں تو زیادہ نازل بہتر ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین.